السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آئی؟ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 پڑھی ہے۔ رات کافی ہو چکی ہے اور میری آواز بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی ہمت کو دیکھ کر میری آواز اب دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے کھلے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے آواز کو کھول دے، آمین۔ میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 پڑھی ہے۔ آج جو بھی وقت مجھ کو ملا ہے، جہاں تک میری آواز کھلے گی، کوشش یہ کرنا ہے حالات حاضرہ کے بارے میں۔ حالات حاضرہ مطلب آج پوری دنیا میں لوگوں کو اسلام سے ہی ڈر لگا ہوا ہے۔ لوگ اسلام سے ڈر رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں غلط باتیں بول رہے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے گا اپنے بھارت دیش میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بولتا ہے کہ ارے مدرسے کو بند کر دو، مدرسے کے اندر یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کرناٹک کے اندر اڑپی میں ایک لڑکی نے جب برقع پہن کے اسکول کے اندر وہ داخل ہوئی تو بھگوا دھاری نے کیا کہا؟ جے شری رام کے نعرے لگائے۔ تو اس لڑکی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پوری دنیا میں اللہ اکبر کے نعرے کی گونج ہو گئی۔ یہ مسکان خان ہے، ہم لوگ ان کی بہادری کو سلام کرتے ہیں۔ ابھی بھارت کے اندر 5 اسٹیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ الیکشن ہے۔ بنگال میں دیدی نے ایک نعرہ دیا تھا، ویسے عامی بنگلہ جانی نہ، میں تو بنگلہ جانتا نہیں، تو دیدی نے ایک نعرہ دیا تھا، کھیلا ہوبے۔ جانتے نا کھیلا ہوبے؟ اب یہ 5 اسٹیٹ میں کون سا کھیلا ہوگا یہ کسی کو معلوم؟ کسی کو نہیں معلوم ہے کون سا کھیلا ہوگا۔ 10 مارچ کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اپنے یہاں جو حجاب کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، حجاب اور نقاب، کورٹ تک مسئلہ چلا گیا۔ کہیں پر تو ایسا ہوا ہے کہ اسکول میں جو پڑھانے والی ٹیچر ہے لیڈی مسلمان، اس کے برقعے کو گیٹ پر ہی اتار دیے، سب کے سامنے اتروائے کہ برقع اتارو تب اندر جاؤ۔ کہیں پر آپ دیکھیے گا تو ہم لوگوں کو بہت خراب لگا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، یہ حجاب اور نقاب کا مسئلہ تو ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بڑا بنا دیا گیا ہے، جتنا بڑا بنا دیا گیا ہے، اور ہم اور آپ اسی میں لگے رہے۔ موبائل فون میں ڈپی جانتے پیچھے ہوتا ہے۔ موبائل فون میں جن کے گھر کی بیٹی، بہو اور بیوی پردہ نہیں کرتی ہے، وہ بھی مسکان خان کی فوٹو کو لگا کے ڈپی لگا رہا ہے اور گھوم رہا ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو، ہم اپنے گھر برقع خرید کے لاتے کہ نہیں لاتے؟ ماں کے لیے، بیوی کے لیے،
بہن کے لیے، سب کے لیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کا جو گاؤں ہے یہ کون سے ضلع میں پڑتا ہے؟ پاکوڑ میں ہے۔ پاکوڑ کی رہنے والی ایک لڑکی کا بھی واقعہ ہے، آپ نے سنا نہیں؟ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس لڑکی کا نام ہے نشاط فاطمہ۔ اس لڑکی نے بھی اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ پوری دنیا میں ان کا بھی نام ہو گیا۔ رانچی پاکوڑ سے لگ بھگ 360 کلومیٹر کی دوری پر ہے رانچی۔ یہ جو ہے جھارکھنڈ کی راجدھانی ہے۔ وہاں کیا ہوا، اس لڑکی کو گولڈ میڈل ملا، اپنے اسکول میں وہ نمبر 1 تھی۔ تو جب اس کا نام پکارا گیا نشاط فاطمہ، تو وہ برقعے میں بھی آئی، یعنی حجاب میں بھی ہے اور نقاب میں بھی ہے۔ میری آواز تھوڑا بہت آ رہی نا سمجھ میں؟ وہ حجاب میں بھی ہے اور نقاب میں بھی ہے، یعنی اس کا چہرہ بھی بند ہے۔ تو جیسے ہی اسٹیج پر بلایا گیا تو اسکول کے لوگوں نے کہا یہ تو برقعے میں بھی ہے اور چہرہ بھی کھلا بند ہے، پہلا نمبر آیا ہے، گولڈ میڈل ملے گا۔ تو اس سے کہا نشاط فاطمہ تم اپنا چہرہ جو ہے نا کھول دو اور چہرہ کھول کے آ کے انعام لے جاؤ۔ میں اس بہن کو بھی سلام کرتا ہوں۔ اس بہن نے یہ کہا کہ میرا حجاب، میرا نقاب، یہی میرا گولڈ میڈل ہے، میں اپنا چہرہ نہیں کھول سکتی۔ اور وہ بغیر انعام لیے ہوئے 360 کلومیٹر واپس پاکوڑ چلی آئی۔ وہ واقعہ بھی کسی زمانے میں بہت ہائی لائٹ ہوا تھا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اور آپ اپنا اسکول کیوں نہیں کھول رہے ہیں؟ مسلمانوں کا کیا ہے، کھانے پینے میں بہت آگے الحمدللہ، روٹی اور بوٹی برابر کھا رہے ہیں۔ بوٹی کھانے کے چکر میں کہیں کہیں بوٹی ہو جا رہے ہیں۔ جیسے ابھی بہار کے اندر سمستی پور میں افسوس کی بات ہے کس طریقے سے موب لنچنگ کی گئی اور ایک بیچارے مسلمان کو مار دیا گیا، جلا دیا گیا، اس کی ویڈیو بنائی گئی۔ کہاں ہے گودی میڈیا، کہاں ہے دلال میڈیا؟ جب ایسا مسئلہ ہوا تو اس کو دکھایا کیوں نہیں؟ وہ بھی تو بھارت کا انسان تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، جب بھی ایسے واقعات ہوں تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی ایسے حالات بنے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے، بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ اگر زیادہ میں بولا تو جو بھی آواز نکل رہی ہو سکتا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ بس 2-4-5 پوائنٹ بتا کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ جب بھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو پہلے اپنے اسلام کو پکڑنا ہوگا، اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ آج ہماری مسجدیں رو رہی ہیں، فجر کے وقت آپ دیکھ لیجئے، اگر رات بھر جلسہ کرتے ہیں ہم اور آپ، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو ایسے جلسے کا کوئی فائدہ ہے؟ بالکل فائدہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز اور پوری نماز جب تک ہمارے اور آپ کی نماز نہیں ہوگی تو کیا ہم اور آپ مسلمان ہو سکتے؟ نہیں۔ جو کوئی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی اس کو پوری دنیا مل گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز کبھی بھی مت چھوڑیے، چاہے جو ہو جائے۔ ہمارے اور آپ کا ظاہری لائسنس ہے داڑھی، ہے کہ نہیں ہے؟ پردھان منتری جی بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے کہ نہیں؟ لوگ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جنگل کا جو شیر ہے وہ بھی داڑھی رکھے ہوا ہے۔ شیر کو آپ نے دیکھا، اس کے پاس بھی داڑھی ہے، اور جب وہ جنگل میں بھاگتا ہے تو اس کی داڑھی اس طرح بھاگتے رہتی ہے، کتنا اچھا لگتا ہے وہ۔ تو یہ داڑھی جو ہے ہم مسلمانوں کا ظاہری لائسنس ہے۔ ہم کو تو ڈر لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کے لوگوں کو داڑھی سے تکلیف ہو جائے، اور جب داڑھی سے تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا کہ جو بھی داڑھی والا ادھر نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا،
اور ایسے ہی عمل کر کے ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259، کہا مونچھ بڑھاؤ، مونچھ کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ مونچھ کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں بڑی بڑی مونچھ رکھتے ہیں، بہت بڑی بڑی مونچھ دیکھیے، لیکن داڑھی ہے ہی نہیں۔ اگر رات میں ان کے پاس بچہ ہے تو دودھ پینے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو ابا ہی کی طرف گھوم جائے کہ ابا کہاں ہے اور امی کہاں ہے۔ اس لیے داڑھی رکھیے جو ظاہری طور پہ ہم اور آپ جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارا ظاہری لائسنس کیا ہوگا؟ یہی داڑھی ہے۔ پتہ تو چلے بھائی مسلمان ہے۔ تو میرے بھائیو ڈرنے کا نہیں، جب بھی حالات ایسے پیدا ہو جائے اسلام کو پکڑے رہیے، تب بڑا فائدہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہمارے دینی مدارس ہے اس کو بچا کر کے رکھیے۔ اگر یہ مدرسے بچیں گے تو ہم مسلمان بچیں گے، اگر یہ مدرسے نہیں رہیں گے تو ہم کسی بھی کام کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ مدرسہ آپ کو آگے لے جانے والا ہے، یہ مدرسہ آپ کی آن ہے، بان ہے، شان ہے، اور اس مدرسے کی وجہ سے آپ لوگوں کی شان ہے اور پوری دنیا میں آپ لوگوں کی عزت ہے۔ اس لیے دینی مدرسے جو ہیں وہ ہمارے دین کو بچانے والے ہیں۔ جب بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو یہ دینی مدارس کے لوگ ہی آگے آگے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آزادی میں سب سے زیادہ جن کے سر کاٹے گئے ہیں وہ کون تھے؟ وہ علماء تھے۔ انگریزوں نے پھانسی پر لٹکایا، وہ علماء تھے۔ علماء نے قربانیاں دی ہیں اور آج بھی علماء الحمدللہ حق بات بیان کرنے میں آگے آگے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے عالموں کی عزت کریں۔ اپنے یہاں کیا ہے، امام صاحب کی لوگ عزت نہیں کرتے۔ ارے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ ایسا تھوڑنا ہے۔ ہم اور آپ اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتے، بیٹے کو نہیں دیکھتے، جورو کو نہیں دیکھتے، بیوی کو نہیں دیکھتے کہاں جا رہی ہے، لیکن امام صاحب کہاں جا رہے ہیں ایک دم گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، مولانا کہاں جا رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ مولانا سے مذاق بھی کرتے ہیں، ارے مولوی صاحب آپ کی تنخواہ ہے 5,000 اور میری تنخواہ ہے 50,000، لیکن مولوی صاحب آپ کے 5,000 میں بڑی برکت ہے، میرے 50,000 میں برکت ہے ہی نہیں۔ ہے نا کتنے لوگ؟ تو مولوی صاحب بھی نے کبھی مذاق کرنے کا، ایسا کیجئے بھائی صاحب اگر آپ کے 50 میں برکت نہیں ہے تو آئندہ مہینے سے ادلا بدلی کر لیتے ہیں، 50 ہم کو دے دیجئے، 5 والا ہمارا لے لیجئے۔ تو کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو بولنے کے لیے لوگ کیا بولتے ہیں کہ مولانا لوگ بہت کھاتے ہیں، اس لیے دیکھیے پیٹ نکلا ہوا ہے۔ تو آپ ان کو کہیے کہ اپنے بچے کو مولانا بنائیے، اپنے بچے کو مولانا بنائیے۔ ارے مولوی صاحب پھر کہاں سے کھائے گا؟ ارے جو مولوی صاحب جہاں سے کھائیں وہیں سے اللہ آپ کے بچے کو بھی کھلائے گا۔ میرے بھائیو ہم اور آپ مدرسے میں فرسٹ کلاس بچے کو نہیں بلکہ تھرڈ کلاس بچے کو بھیجتے ہیں۔ کس کو بھیجتے ہیں؟ فرسٹ کلاس کو نہیں بھیجتا۔ فرسٹ کلاس کو کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر۔ لیکن یہی ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ماسٹر صاحب کتنے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ مولانا لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دین سے جو لوگ جڑے ہوئے ان کی عزت کرنا سیکھیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اسامہ نام کا، سعد بن وقاص کو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ آج بھی کتنے لوگ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب کو نماز پڑھانا نہیں آتا، واہ رے واہ، مولانا 8 سال
चिटाई घिस के आए हैं और उनको ही नहीं आता पढ़ाना। कितने लोग ऐसे हैं, अरे मौलवी साहब कहाँ थे, इस तरह बार बार देखते रहते हैं। तो उनके ज़माने में भी ऐसा था कूफा में। तो क्या हुआ, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साद बिन वक्कास को हटा दिया और अम्मार बिन यासिर से कहा कि आप आइए। उनको उतार दिए, हटा दिए। तो एक कमेटी बनाई। आज भी मदरसे से निकाल दिया जाता है, मौलवी साहब को निकाल दो, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो। मेरे भाइयों, निकालना हल नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बैठी। तो एक आदमी ने कहा इनको नमाज़ पढ़ाना नहीं आता। बोले अच्छा, मुझे नमाज़ पढ़ाना नहीं आता। तो साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और बद्दुआ कर दी, ऐ अल्लाह इसको फ़कीर बना दे, ऐ अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, ऐ अल्लाह इसको फितने में डाल दे, आजमाइश में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दी। रावी कहते हैं कि मैंने देखा ये आदमी इतना बूढ़ा हो गया, ये जो भाऊ है ना, भाऊ, ये भाऊ के बाल आँख में घुसने लगे और ये रोड पर लड़कियों को छेड़ता था और वो कहता था मुझे 7 की बद्दुआ लग गई है। मेरे भाइयों, जब भी मैंने ये हदीस सुनाई है, 1-2 लोग मेरे पास आए और कहा मौलवी साहब मैंने भी इमाम साहब को बहुत सताया है, मौलवी साहब को सताया है, अब मेरा क्या होगा। मैंने कहा जल्दी माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए, अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा है, चाहे वो मस्जिद का मुतवल्ली हो या मदरसे का ज़िम्मेदार हो या आम आदमी हो, अगर इमाम साहब को सताया है, मौलवी साहब को सताया है, तो जाके मिल ले और उनसे कहे कि मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर वो बद्दुआ कर देंगे तो हम और आप कहीं के नहीं बचेंगे मेरे भाइयों, क्योंकि यही उलमा की वजह से तो हमारी शान है। आज फितने का दौर है, हर आदमी दावा कर रहा है मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। इस फितने के दौर में उलमा ही हम लोगों के लिए सहारा है। मौलवी साहब मेरी बैटरी अप डाउन हो रही है, कुछ और बोल के ख़त्म कर देता हूँ। खुली नहीं रही आवाज़, नहीं खुलेगी। आवाज़ आ रही है, ये तो आ रही है, लेकिन बोलते बोलते निकलती नहीं है ना। आवाज़ समझ में आ रही है थोड़ा बहुत, ठीक है। मेरे भाइयों, हालात जब भी ऐसे बने तो हमें और आपको क्या करना चाहिए। हमें और आपको ये करना चाहिए कि जो हमारे ज़िम्मेदार है वो बात करें। अपने यहाँ क्या होता है, हर आदमी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है। जैसे अभी यूपी में चल रहा है इलेक्शन का, बुलडोज़र बाबा, जानते हैं आप लोग बुलडोज़र बाबा को। ये दूसरे लोग बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते, हम इज्जत करते हैं। हम कहाँ को जाए बोलने, वो दूसरे लोग बोलते हैं बुलडोज़र बाबा। बोले बुलडोज़र कहाँ गया है, तो तेज करने के लिए गया है, 10 तारीख को फिर निकलेगा, तो बुलडोज़र बाबा। कोई और बोल रहा, कोई और बोल रहा, कोई और बोल रहा, कोई और बोल रहा, लेकिन हम लोग ये सब बात नहीं करते। हम लोग कभी नहीं, काहे को जाओ ऐसा बात करने भाई, किसके पास उतना टाइम है। तो मेरे भाइयों, कितने लोग बोले गर्मी झाड़ देंगे, ये सुने होंगे आप, गर्मी उतार देंगे। तो उसका जवाब दिया कि भाप निकाल देंगे। अब लोग देते रहते हैं, जिसको जो देना है वो दे। हम मुसलमान ये सब बोलने वाले नहीं हैं, और हमें और आपको ये सबसे बचना चाहिए। हर आदमी नहीं बात करने का, जिम्मेदार बात करे जब भी ऐसे कोई हालात पैदा हो जाए। कुरान करीम की आयत है कि जब भी कोई मसला तुम्हारे पास आए, सूरह निसा सूरह नंबर 4, तो अपने ज़िम्मेदारों के पास उसको भेज दो ताकि वो तहकीक करके रिसर्च करके बात बताए। आजकल के लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये ज़िम्मेदार बन गया, वो आगे बन गया, उसको बात करना नहीं आता, हम बात करेंगे। नहीं मेरे भाइयों, ये फितने का दौर है, आजमाइश का दौर है। आजमाइश के दौर में हम और आप उलमा के साथ जुड़ के रहें। और एक बात और याद रखिएगा, हम और आप सियासत में हिस्सा क्यों लेते हैं। आजकल लोगों को बहुत दिलचस्पी है, वो नेता बन रहा है, वो मुखिया बन रहा है, वो आगे बन रहा है, और रैली निकल रही है, उसकी इसमें रैली निकल रही है, सब लोग निकाल रहे हैं। जितनी गर्मी हम और आप इसमें निकाल रहे हैं और जितना जोश हम और आप इसमें दिखा रहे हैं, अगर इस्लाम में दिखाएं, इस्लाम के काम के लिए दिखाएं, तो कितना बड़ा फ़ायदा हो। सियासत के लिए दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता सियासत में हिस्सा न लीजिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन इस्लाम की जो बात है उस बात में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि हम और आप अपने अखलाक को बना लें।
آج اپنے یہاں دیکھ لیجئے حرام کھانے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. حرام کھا رہے ہیں اور حرام کھانے کا طریقہ بھی جانتے ہیں. کوئی سود کھا رہا ہے, بیاج کھا رہا ہے, اس کا حق مار رہا ہے. یہ جانتے ہیں آڑی جانتے ہیں آڑی دو کھیت کے بیچ میں ہوتا, اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ دو کھیت کے بیچ والے کو میڑ, آڑ بولتے ہیں نا, آڑ. ابھی جو آڑ ہے نا وہ آری ہو گئی ہے. آری مطلب کاٹنے والا. کیوں؟ یعنی وہ اتنی پتلی ہو گئی ہے, وہ پہلے بڑی موٹی ہوتی تھی, تو جب موٹی ہوتی تھی تو سب لوگ اس پر چلتے تھے. اب اتنی پتلی ہو گئی تو چلے تو کدھر چلے, چلا نہیں جاتا اس کے اوپر. وہ ادھر سے کھنڈا یا ادھر سے کھنڈا, اور برکت ہی ختم ہو گئی. پوری برکت چلی گئی. آج ہم لوگوں کے پاس برکت نہیں ہے, کما بہت رہے ہیں, ہائے 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 ہائے, اور اتنا کمانے کے بعد سکون نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ بائے 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 بائے, سب چلا جا رہا, آ نہیں رہا کچھ بھی. آیا بھی تو ہاسپٹل میں جا رہا ہے, آیا بھی تو کہاں جا رہا ہے؟ ہاسپٹل میں. آیا بھی تو کہاں جا رہا ہے؟ سوراخ ہو گیا ہے, یہ بیمار وہ بیمار وہ بیمار, ایسا دس اور دیٹ. میرے بھائیوں, اللہ سے ہمیشہ برکت مانگی ہے, کثرت نہیں, برکت مانگی ہے. کثرت مطلب یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے, وہ کبھی نہیں ہوگا. اتنا مانگیے کہ اللہ, اے اللہ جو تو دے اس میں برکت دے دے. وبارک لی فیما اعطیت, وتر میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں, سورہ ابی داؤد میں ہے, اے اللہ تو جو کچھ دے اس میں تو برکت دے دے. تو میرے بھائیو, مال بھی کمانا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر, نہ بابو نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. اگر روپیہ ہے تو سب سلام کرتے ہیں, دادا السلام علیکم نہیں, السلام علیکم بابو, السلام علیکم, السلام علیکم. مولانا لوگوں کو کون سلام کرتا بھائی؟ اللہ ماشاء اللہ. کیوں؟ مولوی صاحب کے پاس پیسہ نہیں ہے, لیکن اگر مولوی صاحب پیسے والے ہو جائیں تو سب سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. میرے بھائیوں, سلام محبت پھیلانے کا ذریعہ ہے. آج دیکھ لیجئے ہمارے اور آپ میں دشمنی ہے. دشمنی کیسی دشمنی؟ ابھی میں ایک جگہ تھا تو لوگوں نے کہا کہ باپ بیٹے میں کیسا کیسی چل رہا ہے. آپ کے یہاں بھی ایسا ہے کیا؟ باپ بیٹے میں بھی کیسا کیسی چل رہا ہے. آپ لوگ کے یہاں بھی ہے ایسا؟ نہیں ہے. باپ بیٹے لڑ رہے ہیں. کیسے لڑ رہے ہیں؟ بھائی بھائی تو لڑ ہی رہے ہیں, موچ کی لڑائی لڑ رہے ہیں, پڑوسی لڑ رہے ہیں. لیکن یہاں ایسا باپ بیٹے لڑ رہے ہیں, باپ پر کیس کر دیا ہے. جبکہ بیچارہ باپ دھوپ میں جلتا ہے, ماں چولہے پر جلتی ہے, تب اولاد پلتی ہے. ویسے نہیں, ہم اور آپ بڑے ہو گئے ہیں. ماں نے ہمیں اور آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے, ہمارے ابا نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. اس لیے میرے بھائی ہو, ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اور آپ حلال کمائیں, حلال کھائیں, برکت کی دعا کریں, کثرت کے چکر میں نہ رہیں, آڑ کو آڑی نہ بنائیں بلکہ آڑ رہنے دیں. آڑ کو آڑی نہ بنائیں بلکہ آڑ رہنے دیں. سب کچھ یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا, کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے. ایک دو بات اور بیان کروں گا پھر آپ سے رخصت ہوں گا. اپنے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سود کھا رہے ہیں, بیاج کھا رہے ہیں, اور بینک سے پیسہ اٹھا رہے ہیں اور بینک کا بیاج بھر رہے ہیں. بھر رہے کہ نہیں بھر رہے؟ بھر رہے ہیں. جو کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے, بیاج کا کاروبار کر رہا ہے, وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے اور اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے. سنن ابن ماجہ کتاب التجارت حدیث نمبر 2272, الربا سبون حوبن ایسروہا این کہ الرجل امہ, کہ سود کے 70 درجے ہیں, اس کا آسان یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے. کتنے لوگ ایسے ہمارے یہاں شراب پیتے ہیں, اور بہار میں شراب بینڈ ہے. بہار میں بینڈ ہے کہ نہیں؟ جھارکھنڈ میں بینڈ نہیں ہے. تو جس کو بہار میں پینا ہو وہ کہاں چلے آتے ہیں؟ جس کو بہار میں اگر پینا ہو تو کہاں چلے آتے ہیں بھائی؟ جھارکھنڈ چلے آتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بھارت سرکار کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پورے بھارت سے بین کر دو, بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں بین کر دو, جیسا اسلام نے شراب کے لیے کیا ہے.
جو لوگ شراب پیتے ہیں، تاڑی پیتے ہیں، وہ کھجور کے پیڑ میں، وہ تاڑ کے پیڑ میں نکال کے جو لوگ پیتے ہیں اور پی رہے ہیں، وہ نشے میں ہے. اور نشے میں آپ دیکھیے گا کہ وہ گٹر کے کنارے اندر گر جاتے ہیں. ارے بھیا کہاں گرے ہو؟ بات نہیں کرنے کا، آپ نشے میں ہے کیا؟ ان لوگ کی اردو بڑی اچھی رہتی اس وقت. کیا حال ہے؟ ارے اپن تو ایسا کر دے گا، کیسے آواز نکالتے ہو لوگ. اپنا پیشاب بھی سونگنے لگتا ہے، اپنا پیخانہ سونگنے لگتا ہے، وہی گٹر میں گرا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں، ہوش ختم ہے. گھر پہ آ کے بیوی کو مارتا ہے، کہیں پڑوسن پر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، ادھر ادھر گھس جاتا ہے. پیسوں برباد ہوا، جسم برباد ہوا، اخلاق برباد ہوا، اور سب لوگ بولتے ہیں دیکھو یہ پینے کھانے گھرانے کا ہے، پیتے کھاتے گھرانے کا ہے. جملہ میں گھماؤں گا، آپ لوگ گھومیے گا نہیں. یہ جملہ اچھا ہے یا یہ جملہ اچھا ہے؟ فلانے بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہے، ایک ہو گیا. فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہے، دونوں میں اچھا کون لگتا ہے؟ نہیں سمجھا. فلانے بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں، دونوں میں اچھا کون سا ہے؟ ارے نہیں بھائی، کہاں ہیں آپ لوگ؟ یعنی ایک دم جاگے ہوئے ہیں، سو بھی نہیں رہے ہیں. فلانے بھائی کھاتے پیتے گھرانے کے یہ اچھا ہے، یا فلانے بھائی پیتے کھاتے گھرانے کے یہ اچھا ہے؟ صرف آگے پیچھے کر دیا تو کھاتے پیتے والا اچھا ہے، کیونکہ پیتے کھاتے بولیں گے تو وہ پینا آ جائے گا. تو یہ کتنا جملہ ہے، صرف جملے کو ٹیڑھا کر دے یہ پورا گڑبڑ ہو جاتا. ایسا مت بنیے. اور جو کوئی پیتا ہے اس کا 3 نقصان بتا رہا ہوں میں، بس 1-2 بات اور بیان کر کے رخصت ہوں گا. صحیح سنن نسائی کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5666. ایک بڑی خوبصورت عورت تھی، اس نے ایک سیدھے سادے آدمی کو بلایا، کوئی نیک آدمی تھا، بولا میرے پاس آؤ. بیچارہ بھولا چلا گیا. حدیث سنا رہا ہوں، موقوف روایت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. تو جیسے وہ اندر پہنچا تو اس عورت نے کہا، اندر بند کر لیا، اور اندر بند کرنے کے بعد کہا دیکھو یہ شراب پہ، دیکھو یہ بچہ ہے اور میں ہوں، تینوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، شراب پی لو یا بچے کو قتل کر دو یا میرے ساتھ غلط کام کرو. اب بیچارہ سیدھا آدمی اس نے کہا کہ اگر میں اس عورت کے ساتھ غلط کام کروں گا تو بدنام ہو جاؤں گا، بچے کو قتل کروں گا تو بدنام ہو جاؤں گا، ایسا کرتا ہوں نا پی لیتا ہوں. پی لیا بیچارہ، اور پی لیا، اور جب پی لیا تو نقصان کتنا ہوا سن لیجئے. پیا بھی، بچے کو قتل بھی کیا، اور اس عورت کے ساتھ غلط کام بھی کیا. تو نقصان ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگ پیتے کھاتے گھرانے کے ہیں وہ اپنے خاندان کو برباد کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، جب بھی ایسے حالات ہوں ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کو سدھارنا پڑے گا، تبھی فائدہ ہے. اگر نہیں سدھاریے گا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ڈرا سکتی ہے، لیکن اگر ہم اور آپ سدھار لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں کر سکتی. ہم اور آپ تجارت کرتے ہیں، یہ آخری پوائنٹ ہے. جب ہم اور آپ دکان کھولتے ہیں یا ہماری دکان ہے تو ہم بازو والے کا بھی ہیلپ کریں. اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک چائے کی دکان تو دوسری دکان، تیسری دکان، چوتھی دکان، سب چائے کی دکان کھل گئی ہے. تو ایک دکان والا دوسرے دکان والے سے دشمنی کرتا ہے، یہ کائے کھول لیا، کھول لے گا تو ہمارا بند ہو جائے گا، باجو والا اگر کھول لے گا تو ہمارا بند ہو جائے گا. ایسا کبھی مت سوچیے. باجو والا اپنا نصیب لے کر آئے گا اور آپ اپنا نصیب لے کر آئے ہیں، کسی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں عرب کا ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. عرب میں مکہ میں ایک کمپنی ہے چکن والی، چکن جو کھاتے ہیں نا ہم اور آپ، چکن والی، اس کا نام ہے الفقی اسلامی کمپنی چکن. پھر ایک اور کمپنی کا نام ہے الوطنیہ. الوطنیہ چکن کمپنی ہے، الفقی چکن کمپنی ہے. جو لوگ مالدار بننا چاہتے ہیں اسی میں مالدار بننے کا نسخہ ہے. تو الوطنیہ کمپنی کا بھٹا بیٹھ گیا، یعنی وہ کمپنی بند ہو گئی، اور بند ایسی ہوئی کہ آپ اٹھ نہیں پائے گی.
تو الفقی کمپنی والے اگر چاہتے تو اس کو خرید سکتے تھے، بھائی اس کا بٹا بیٹھ رہا، خوش ہو جاتے. جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ باجو والا جب نقصان میں ہے تو ہم خوشی مناتے، بھلے میرے ٹکر میں آیا تھا، بھلے اچھا ہوا بیٹھ گیا. الفقی کمپنی کے مالک نے 10 لاکھ ریال، 1-2 لاکھ نہیں، 10 لاکھ ریال نکالا اور وطنیہ کمپنی کے مالک کو بھیجا اور کہا دوبارہ کمپنی آپ شروع کیجئے، جب ہوگا پیسہ واپس کر دیجئے گا. آج کوئی کمپنی اپنے یہاں ہے یا کوئی دکان والا ہے جو باجو والے کو گرتے ہوئے کو اٹھا لے؟ ہے کوئی؟ بتائیے. برکت کہاں سے آئے؟ برکت نہیں. اتنا ہی نہیں، یہ بھی لکھا 10 لاکھ ریال تو ابھی دے رہا ہوں، ضرورت پڑے گی تو اور پیسہ لے لینا، لیکن اپنی کمپنی کو گرنے مت دینا، دوبارہ اٹھا لو. ایک واقعہ بیان کر کے روک سکتا ہوں. بن داؤد اسٹور ہے، بن داؤد اسٹور، آپ مکہ جائیے تو آپ ملے بن داؤد اسٹور. اس اسٹور کے بازو میں سیم اسٹور کھلا. اب اس کے مینیجر نے لکھا اپنے آدمی کو کہ دیکھیے نا بازو میں سیم کھل رہا ہے، کیا کرنے کا؟ بولے بیٹے وہ اپنا نصیب لے کر آئے، ہم اپنا نصیب لے کر آئے. اگر بازو میں کئی سیم دکانیں کھل جائیں، میرے نصیب کا اگر نہیں لکھا ہے تو نہیں ملے گا، اور میرے نصیب کا لکھا ہے تو 50 دکان کھل جائے تو مل جائے گا. کسی اور مناسبت سے پھر ہم آپ سے بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. آپ لوگوں کا جوش جذبہ دیکھ کر میری ہمت تو بالکل ہے کہ میں بھی بولتا رہوں، لیکن کنٹھ نے بول رکھا ہے کنٹھ سدھارن، سدھار لیجئے ورنہ اور دبا دیں گے. من کرتا ہے کھانے کا، پیٹوا بولتا ہے سنبھال کے. پیٹ خوش تو سب خوش، پیٹ ناراض تو سب ناراض. اس لیے میں پوری بات نہیں رکھ سکا، اور آپ اتنی محبت دیے اس کے لیے میں معذرت. قبول فرمائے آپ لوگ کہ انشاءاللہ پھر کسی اور مناسبت سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے، ان کی کوششوں کو قبول فرما لے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.